السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غزوۃ الخندق وهي الأحزاب۔ قال موسى بن عقبہ كانت في شوال سنة 40۔ قال امیر المؤمنین في الحديث حدثنا يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه۔ یہ آج جامع سے بخاری جلد اول جلد دوم کتاب المغازی میں باب نمبر 29 ہے، باب غزوۃ الخندق وہی الاحزاب۔ اس میں غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کو بیان ہے۔ امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہیں ان احادیث کی تشریح سے پہلے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بارے میں کچھ ضروری معلومات ترتیب کے ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں، اور بقیہ دوسری تفصیلات امام بخاری نے جو احادیث ذکر کی ہیں ان میں موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس غزوہ کے دو نام ہیں، اور ان دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو اس غزوہ کے دو نام ہیں، نمبر 1 غزوہ احزاب اور نمبر 2 غزوہ خندق۔ تو اس کا دو نام ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق۔ اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں کفار و مشرکین کے ساتھ عرب کے اور بھی دوسرے قبائل شریک تھے۔ احزاب واحد حزب من جماعت، تو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں مکہ کے کفار و مشرکین کے علاوہ قبیلے غطفان اور دوسرے بعض عرب قبائل بھی شریک تھے، یعنی بہت سے احزاب اور بہت سی جماعتیں اس میں شریک تھیں اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں، اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شمال جانب خندق کھدوائی تھی، ایک جنگی حکمت عملی تھی، تو اس لیے اس کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس غزوے کا سبب کیا ہے۔ تو یہ غزوہ اسلام اور مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینے کے لیے ایک پورے پلان کے تحت غزوہ ہوا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے غزوہ احد ہو چکا ہے، غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر ہوا ہے۔ تو غزوہ بدر میں چونکہ کفار و مشرکین کو بڑی شکست ہوئی تھی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور غزوہ احد میں غیر منفصل جنگ کے بغیر لڑائی ختم ہو گئی تھی۔ تو چونکہ غزوہ احد کے دوسرے راؤنڈ میں کفار و مشرکین کا پلڑا بھاری تھا، اس لیے ان کی ہمت بڑھی ہوئی تھی۔ تو غزوہ احد کے بعد ان لوگوں نے بڑی تیاری کر کے
اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینے کا ایک پلان تھا، ایک سازش تھی. اسی وجہ سے غزوہ احزاب پیش آیا ہے یا غزوہ خندق پیش آیا ہے. ایک تیسری چیز ہے کہ غزوہ خندق کب پیش آیا. تو غزوہ خندق کے سلسلے میں جیسا کہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ خندق شوال سن 4 ہجری میں پیش آیا ہے. دیکھیے، قال موسیٰ بن عقبہ کانت فی شوال سنۃ 4. موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق شوال سن 4 ہجری میں ہوا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا ہے. شوال سن 5 ہجری میں ہوا ہے. یہی رائے مشہور سیرت نگار ابن اسحاق اور دوسرے اہل مغازی کی ہے، جس کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے کیا ہے. یہی صحیح ہے. تو غزوہ خندق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا ہے ابن اسحاق اور دوسرے اہل مغازی کی تحقیق کے مطابق. البتہ امام بخاری کی تحقیق کے مطابق یا امام بخاری کے لکھنے کے مطابق غزوہ خندق شوال سن 4 ہجری میں پیش آیا ہے. امام بخاری نے اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے. میں اس روایت کا ذکر کر دوں، اس پر تھوڑا تبصرہ کر دوں. یہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کا جائزہ لیا احد کے دن، اور وہ 14 سال کے تھے، یعنی بالغ نہیں تھے. تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی اور ان کو آپ سامنے لائے غزوہ خندق میں، غزوہ خندق کے موقع پر، اور وہ 15 سال کے ہو گئے تھے. آپ نے ان کو اجازت دے دی. تو یہ دیکھیے کہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا ہے. تو غزوہ احد میں ابن عمر 14 سال کے تھے، آپ نے اجازت نہیں دی. لیکن غزوہ خندق میں وہ ہو گئے 15 سال کے، لہٰذا غزوہ خندق سن 4 ہجری میں پڑتا ہے. امام بہقی نے اس کا ایک جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں جنگ میں شرکت کروں گا، آپ نے اجازت نہیں دی، تو غزوہ احد کے موقع پر یعنی سن 3 ہجری میں وہ 14 سال کی عمر میں ابھی داخل ہوئے تھے. اور اس کے بعد سن 4 ہجری گزرنے کے بعد سن 5 ہجری میں انہوں نے 15 سال کی عمر پوری کر لی. یعنی غزوہ احد کے موقع پر وہ بالکل اپنی عمر کے 14ویں سال کے آغاز میں تھے. اور اس کے بعد 1 سال پورا ہوا، اور جب 1 سال پورا ہوا، ظاہر ہے کہ شوال جب پورا ہوگا، جیسے شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور اس کے بعد پھر آنے والے دوسرے شوال تک، تو آنے والے دوسرے شوال میں یہ سن 4 ہجری شروع ہو جائے گا. اور سن 4 ہجری کے بعد جب سن 5 ہجری میں ان کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ نے اجازت دے دی. تو ابن عمر کی اس واقعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے امام بخاری کا، جیسا کہ امام بہقی نے اس کا جواب دیا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. ایک چیز یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ غزوہ خندق میں خندق کس طرف کھودی گئی تھی. بہت سے لوگ جو ناواقف ہیں
یہ کہہ دیتے ہیں کہ مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودی گئی تھی. ایسی بات نہیں ہے. خندق صرف جانب شمال میں کھودی گئی تھی. خندق جانب شمال مدینہ میں جہاں پر جبل سلا واقع ہے وہاں خندق کھودی گئی تھی. تو خندق ایک طرف کھودی گئی تھی، یعنی مدینہ کے اتر طرف نقشہ اگر دیکھا جائے، اس لیے کہ دکن پورب پچھم سے کفار و مشرکین کی فوج کے آنے کا اندیشہ نہیں تھا. کیوں؟ دیکھیے، مشرق میں بعض قبائل کی آبادیاں تھیں اور حر واقم تھا، مغرب میں حر وبرا تھا، جنوب میں باغات تھے اور مقامی قبا. تو گویا پورب میں بعض قبائل کی آبادیاں، مغرب میں حر وبرا، جنوب میں باغات تھے اور مقامی قبا. ان تینوں طرف سے کفار و مشرکین کی فوج نہیں آ سکتی تھی. کفار و مشرکین کی فوج کے آنے کا راستہ یہ مدینے کی جانب شمال ہے جہاں پر جبل سلا واقع ہے. اس لیے شمال کی طرف خندق کھودی گئی تھی، چاروں طرف نہیں. ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ جنگ خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا. انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ فارس میں ایسے ہی کیا جاتا ہے، جبکہ اہل عرب اس دفاعی حکمت عملی سے ناواقف تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا. اور اس سلسلے میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ کفار و مشرکین اور مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی تھی اور جنگ کب تک رہی، جنگ کا نتیجہ کیا ہوا. تو دیکھیے، قریش کی فوج 4000 پر مشتمل تھی. شمال مدینہ میں روما، جرف اور زغابہ کے درمیان قبیلے غطفان وغیرہ کا لشکر 6000 پر مشتمل. تو دیکھیے، 4000 تعداد تھی قریش کی فوج کی اور قبیلے غطفان وغیرہ کا لشکر 6000 پر مشتمل تھا. اور مسلمانوں کا لشکر کل 3000 افراد پر مشتمل تھا. کوہ سلا کے قریب درمیان میں خندق، جب کفار و مشرکین دھاوا بولنا چاہتے تھے مدینہ منورہ پر اور آئے کوہ سلا کی طرف سے، دیکھ کر کہ حیران رہ گئے. اور شروع میں یہ انفرادی لڑائی ہوئی تھی خندق پار کر کے، اس لیے کہ اگر خندق نہ کھودی جاتی تو پوری فوج مدینہ پر حملہ آور ہو جاتی. تو یہ فوجیوں کی تعداد کا معاملہ تھا. اور مشرکین کا محاصرہ تقریباً 1 ماہ جاری رہا. 1 ماہ تک مشرکین نے مدینے کو گھیرے رکھا. محاصرہ کا آغاز شوال میں ہوا اور خاتمہ ذوالقعدہ میں ہوا. کچھ لوگ زخمی ہوئے، بعض تلوار سے قتل ہوئے، کوئی بڑا خورز واقعہ پیش نہیں آیا. البتہ جب مشرکین کا محاصرہ لمبا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیج دی، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 9 سے لے کر کے 10 میں اس کا ذکر ہے. میں ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے، یہ جو سورہ احزاب ہے قرآن کریم میں، اصل میں اس سورہ میں احزاب کا ذکر ہے، بلکہ غزوہ احزاب کے بعد ہی یہ سورہ اتری ہے. دیکھیے، اللہ نے ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. تو
یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں کہ یاد کرو جب تمہارے پاس تمہارے دشمن آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلقوم تک آ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے۔ تو اس میں آگے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ میں نے اس سے پہلے آیت نمبر 10 کا ترجمہ کیا تھا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جب آئے تمہارے پاس فوج کے مختلف حصے، تو ہم نے ان پر تیز ہوا بھیج دی اور ایسی فوج جس کو تم لوگوں نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور مسلمانوں کو کھانے پینے کی پریشانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تیز آندھی بھیج دی۔ تیز آندھی میں کفار مشرکین کے خیمے اڑ گئے، تنابیں اڑ گئیں اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، پھر واپس چلے گئے۔ اور اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ باقاعدہ نہیں ہو سکی۔ انفرادی طور پہ کچھ لوگوں سے لڑائیاں ہوئی تھی اور بعض لوگ زخمی ہوئے، بعض لوگ قتل ہوئے تھے، کوئی بڑا خونریز واقعہ نہیں پیش آیا۔ اس سلسلے کی دوسری تفصیلات جامع سے بخاری میں باقاعدہ موجود ہیں، انشاءاللہ وقفے سے ان تفصیلات کو طلبہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، یہ آگے کی روایات میں ذکر کیا گیا ہے خندق کھودنے کا۔ بڑی محنت سے خندق کھودی تھی لوگوں نے۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنی قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سالم بن سعد رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على اكتادنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار للمہاجرین والانصار۔ یعنی سعد بن سعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے خندق میں اور سب لوگ کھود رہے تھے خندق، اور ہم اپنے کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے۔ ننقل التراب على اکتادنا، یہ اکتاد واحد قطد ما بین الکاہل الی الظہر، یعنی یہ پیٹھ تک، کندھے سے لے کر کے پیٹھ تک، تو ہم لوگ گویا کندھے اور پیٹھ پر مٹی ڈھو رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لا عیش الا عیش الاخرہ، یعنی آرام تو آخرت کا آرام ہے، اے اللہ تعالیٰ تو بخش دے مہاجرین کو اور انصار کو۔ آگے کی روایت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قال ابن المؤمنین فی الحدیث حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حمید سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق فإذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجزع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة قال مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقين أبدا۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کا ترجمہ، اس کی تشریح کل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔